ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 5 ستمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 91 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز. قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے. یعنی جو کچھ دین ٹیمپر ہو چکا تھا، تم نے دین کے اندر خود سے عقائد داخل کر دیے تھے. جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس کا اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے ہو گزرے ہیں، انہوں نے دین کے اندر جو بدعات داخل کی ہیں، عقائد کی خرابیاں، وہ ان کو دور کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی منصب قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں انہوں نے ایڈریس کیا. یہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے، حق بات، سچائی کی بات، عقائد، نظریات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی چیزیں، وہ سب کی سب یہ پیغمبر ان میں سے اکثر چیزیں تمہیں کھول کر بیان کر رہے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرما رہے ہیں. ظاہر ہے موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر کر دی جائے، باقی ہر باریکی کا نہیں بتانا ہوتا. یہاں پہ بھی لوگ باریکیاں بالکل پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب موٹی موٹی بات بتا دی، اب باقی جتنی باریکیاں اس کے اندر فال کرتی ہیں وہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. اگر تو اس کا معنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ایسا کیا جائے کہ یہ واو کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ پچھلے لفظ کی تفسیر ہے، تو یوں ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، یعنی کھلی کتاب قرآن. یہ معنی بھی درست ہوگا.
اور اگر واو کو آپ اور کے معنوں میں کریں گے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھلی کتاب. یہ دونوں معنی درست ہیں. عموماً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ اور دیوبند بریلویوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دوسرے معنی کو پروموٹ کرتے ہیں چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے نور کا عقیدہ رکھتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم انہیں نور ہدایت تو مانتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسے دائی ہیں جو چمکا دینے والے آفتاب ہیں، سراجا منیرا. تو نور ہدایت تو ہیں آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی آپ کی والدہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر یہ رومن امپائر تک بھی اس کی دعوت پہنچ جائے گی، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور. یہ بالکل صحیح سند سے حدیث ہے. اس طریقے سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، جامعہ ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا. یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ موجود ہیں، نور ہدایت والی بات بھی ہے. اور اسی کو سپورٹیو اہل سنت کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن کی باقاعدہ طور پہ لکھی گئی، وہ تفسیر ابن جریر ہے، امام طبری کی. ابن جریر طبری المتوفی 310 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں. انہوں نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے اور تاریخ ابن جریر بھی لکھی ہے. تاریخ ابن جریر کا عربی میں نام ہے تاریخ الامم والملوک، اور وہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے شروع کر کے نبی علیہ السلام تک کی ہے. کئی جلدوں پہ پھیلی ہوئی ہے، وہ اردو میں آ چکی ہے. اور اسی کی آپ سمجھ لیں تلخیص حافظ ابن کثیر نے کی ان سے تقریباً آلموسٹ 500 سال کے بعد، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اسی طریقے سے ابن جریر نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے، تفسیر طبری، قرآن کی وہ پہلی باقاعدہ تفسیر. اسی کی تلخیص پھر حافظ ابن کثیر نے کی تفسیر ابن کثیر. تو بیسیکلی جو بڑی پرسنالٹی ہیں وہ ابن جریر طبری ہیں. انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. اور اس سے اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر دے گی. 2007 کی بات ہے، میں حج کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک لال داڑھی والے بیٹھے ہوتے ہیں دیوبندی بزرگ شیخ مکی، اور ان کا مقصد وہاں بیٹھنے کا سارا زہر اگلنا ہوتا ہے بریلویوں کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف اور اہل تشیع کے خلاف. دیوبندیوں کے خلاف وہ اس لیے نہیں بولتے، وہ خود دیوبندی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی حکومت میں ایک دیوبندی کو انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے. وہ بیسیکلی زمانے جاہلیت کے وہاں پہ موجود ہیں، یعنی شروع سے ان کو کئی عربوں کے ساتھ دوستی لگ گئی، اور وہ ایک ہوتا نا ایک پرانی کوئی آخری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ آخری یادگار اسلاف ہیں. اس کے بعد کسی دیوبندی کو وہاں پہ اجازت نہیں ملے گی، یہ آخری ہیں جتنے دن زندہ رہ لیں. اب تو آخری وقت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عجیب قسم کے بیہودہ واقعات اور اس قسم کے سوالات کے جوابات دے کے امت کی خدمت کر رہے ہیں. وہی جو مفتیوں کے کام ہے، یہاں پہ بھی مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو وہ اس قسم کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. تو 2007 میں جب حج کے لیے گیا تو وہ اپنا میگا فون لے کے تو
15-20 اپنے مریدین یا زیادہ 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، تو لے کے بیٹھے ہوئے اور اسی آیت کو ڈسکس کر رہے اور کہہ رہے کہ جی دیکھیں یہ بریلویوں نے تحریف کر دی اور کہہ دیا کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے، حالانکہ یہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے۔ اب اس بیچارے نے ابن جریر کی تفسیر پڑھی ہو، یہ لوگ تو اپنے مسلک کے اپنے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، دوسروں کو پڑھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا الزام جو بریلویوں پہ لگا رہا ہے، وہ بریلویوں کو تو چھوڑ دیں، جب ابن جریر طبری کے اوپر یہ الزام لگے گا تو آپ کی تو پوری اپنی سنیت سٹیک پہ لگ جائے گی، اور جو جو فتوے آپ ان پہ لگا رہے ہیں وہ تو ان پہ بھی جائیں گے۔ آپ اس عقیدے کے اندر چھپی ہوئی غلط چیزیں جو ہے نا ان کی مخالفت کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کو سپیشی کے طور پر انسان مانتے ہیں، آپ اس اعتبار سے نور نہیں ہیں، لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہیں۔ ایون آپ کے صحابہ بھی نور ہیں، قرآن بھی نور ہے، بخاری اور مسلم بھی نور ہے، وہ روشنی جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور بریلویوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو آدمی ماننا، بشر ماننا، یہ ان کی افضلیت ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات بشر ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں سب سے افضل مخلوق، اور لاجیکلی بھی انسان اپنی مرضی سے خدا کو چوائس کرتا ہے، اور فرشتے جو ہیں ان میں تو نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، مادہ ان کے اندر بھی گناہ کرنے کا موجود ہوتا ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کے اندر تو حصی نہیں گناہ کرنے کی، تو وہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یوسف علیہ السلام کا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب ہوا، کسی بھی وجہ سے ہوا، اللہ نے کوئی چیز ان کو دکھا دی، بہرحال ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈیسیژن تو خود ہی کیا نا بچنے کا۔ تو انبیاء کرام افضل ہیں فرشتوں سے، لہذا یہ اس پہ کوئی مصیبت میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور یہ جو پہلے دو حصے ہیں نا، یہ تو سورۃ الرحمن میں، سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور انسان کو کھنکراتی ہوئی مٹی سے۔ اور آگ کی لپٹ بھی وہ اوپر والا فلیم جو ان سین فلیم ہے، ایک فلیم وہ ہے جو آپ کو روشنی کی شکل میں نظر آتا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ایک فلیم ہوتا ہے جو جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ گرم حصہ فلیم کا وہی ہوتا ہے۔ اس لپٹ سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو انسان کی افضلیت بشر ہونے میں، تو بیسیکلی بریلوی ڈیسیو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو انسان مان لیا تو ان کی توہین ہو جائے گی۔ ان کو یہ بتائیں کہ ان کو نور ماننا توہین ہے اگر آپ سپیشی کے طور پہ مان رہے ہیں، کیونکہ نور سے مٹی افضل ہے، جو مخلوق نور ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کی جب بات ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق نور جو اللہ نے کریٹ کی ہے، جیسے فرشتے اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ سپیشی کے طور پر، سپیشیز میں سے سب سے افضل انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں، لیکن یہ بشر ہونا آپ کا ایک سپیشی کے طور پر ہے، ادروائز مرتبے کی بات نہیں ہے۔ مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور ان کے انسان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایسی کوالٹیز دی تھی کہ جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر خلائی لباس کے، بغیر کسی پروٹیکشن کے آسمانوں کی سیر کروا دی معراج میں۔ انسان تو خلا کے اندر بغیر سانس کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ جنت کی سیر کروائی، جہنم دکھا دیا، اور کیا کچھ حقائق دکھائے۔
وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کھجلی کر رہا ہے، کون داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آج کے دور میں کون موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ ان دو آنکھوں سے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی۔ نبی علیہ السلام پہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کو نظر آتا تھا، یہ اللہ نے ان کے ساتھ پروٹیکشن پرمنٹلی اٹیچ کر دی تھی۔ دوسرا بخاری مسلم میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز، اور آپ نماز کے دوران چند قدم آگے چلے، پھر یوں کیا، پھر یوں واپس کیا۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ نماز میں جو عمل کیا ہے ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نماز کے دوران ہی جنت بھی جہنم بھی دکھا دی، میں نے جنت دیکھی، اس میں انگوروں کا میں نے ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ جنت میں آپ جتنے انگور کے دانے توڑ کے کھائیں گے دوبارہ اتنے ہی اگائیں گے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے نا، فنا تو دنیا کی چیزوں کا ہے۔ اب یہاں سے ہاتھ جنت کی در 7 آسمانوں کے اوپر، تو یہ تو ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کا پسینہ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ اب عام بندے کو تو یہ کوالٹی حاصل نہیں ہے، تو کئی ایک چیزیں تھیں جو پرماننٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو آپ انسان ضرور تھے لیکن مرتبے میں نہیں، اسپیشی ہونے میں، اور وہ آپ کا فخر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ تمہاری مثل سے مراد ہے اسپیشی، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ بھی اسپیشی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لینا۔ صحابہ کرام رضوان نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کیے، لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے تھے؟ بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام غصے میں آئے، جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ عام انسانوں میں تو نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، کوئی اہل حدیث ہونا تو شاید کھلو ہی جاندہ جی۔ سورۃ الکاف آیت نمبر اتنی 110 نمبر آیت ہے، لیکن وہ پوری نہیں پڑھ دینا، اگے آیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جدو وحی نازل ہوگی تو پھر مثلکم او علی مثلکم نہ ہویا، وحی کا نازل ہونا ہی بہت بڑی ڈیفرینشیشن ہے۔ اچھا اہل حدیث کی بھی میں یہ نہیں کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے لیں، میں سارے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، اوورآل ان کے جو ڈیسنٹ لوگ ہیں نا وہ صحیح توحید بیان کرتے ہیں، لیکن توحید بیان کرتے ہوئے توہین رسالت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ توحید بیان کرے توہین رسالت کے بغیر، جو صحیح توحید ہے۔ تو یہ آیت میں چونکہ وہ تھا، اسی طریقے سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ جناب مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑھی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، اور اس کی نسبت انہوں نے احمد صاحب بریلوی صاحب کی طرف کی، اور یہ صرف مکی صاحب نے نہیں کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کی ہے۔ میری جب ملاقات ہوئی 2008 میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ میں نے البریلویہ کتاب پڑھی تھی احسان اللہ زہیر کی، اور اہل حدیثوں سے میں نے سنا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں عقائد ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شعر ہے۔ یہ تو وہ شعر ہے کہ 2004 میں توصیف راشدی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرحمان شاہ صاحب، وہ مناظرہ ہار گئے تھے شوکت سیالوی بریلوی سے، انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ یہ آپ لوگوں کے آپ کے بزرگوں کے اشعار میں سے ہے۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی تسی سید ہو، بہت احترام ہے۔ وہ اہل حدیث وہ جو تھے نا وہ سید طالب الرحمان شاہ، پہلے ان کا نام تھا طالب حسین، بعد میں انہوں نے طالب الرحمان کر لیا، 5 بھائیوں کے نام میں حسین آتا تھا۔
تو ان کا شاہ جی بہت احترام ہے آپ کا، لیکن آپ بتائیں یہ شعر لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم مناظرہ یہیں پہ آپ کے کو جتا دیں گے، یہ بتائیں ہمارے کس نے۔ 40 منٹ پھر شاہ جی نوں وہ والا نہیں لبا، جو کہ شاہ جی تقلید کر بیٹھے سن اپنے بزرگاں دی، انہیں پھر بوندا کر کے انہوں نے جو کرنی سی کی تھی۔ اور یہ جو شعر ہے یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، جس کے بارے میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام، اسے گھر میں رکھنا حرام، اسے پڑھنا حرام، کہ اس میں شرکیات اور کفریات ہیں۔ یہ اس کتاب سے شعر ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کفریات اور شرکیہ چیزوں کا پلندہ قرار دیا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں، وہ کسی اور صوفی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا رد کیا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے دشمنی۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور ان کا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ قادیانی تھے۔ آپ اندازہ کریں، طریقہ واردات آپ دیکھیں۔ میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا اتنا بڑا الزام اس شخص پہ کہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا، قادیانی مسئلہ، وہ مولانا مودودی نے لکھی ہے۔ یہ باقی جو یہ تحفظ مجلس ہے، ختم نبوت والے، یہ تو صرف یہ وہ ان کی عبارتیں نکالتے ہیں۔ اس طرح کی عبارتیں تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی بھی موجود ہیں۔ وہ پاکٹ بک احمدیہ آپ قادیانیوں کی پڑھ لیں، انہوں نے ایسی لتر پریڈ کی ہوئی ہے نا ان کی کہ ہاں جی یہ غلط ہے، اے لکھیا جی کشف المحجوب وچ بھی، اے جناب اشرف تھانوی صاحب دی سوانے وچ بھی ہے لکھیا جی، اے جناب ملفوظات شریف وچ بھی لکھیا جی، آ جاؤ۔ مودودی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی، گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا، اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھی، لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے، کیس عدالت میں چلا، سزائے موت ہوگی مولانا مودودی کو، قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے موت مولانا مودودی کو۔ آج جتنے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹلیکچولی، بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی بریلوی مولانا بھی انوالو ہو گئے بیچ میں۔ تو مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی، اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے، وہ اخبار میں جب چھپی، وہ اخبار گھر آئی، ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے، وہ بڑا دردناک واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اور اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا قادیانی ہے، جس نے سب سے زیادہ قادیانیت کے خلاف کام کیا۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی ادبی گالی دے دو کہ لوگوں کی مت ماری جائے۔ لیکن یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی، فیس بک دامت برکاتہم عالیہ، آیت اللہ واٹس ایپ، اور اب تو وہ بھی آ گیا ٹک ٹاک حفظہ اللہ تعالی، ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پرانے محدثین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے سکہ صدوق راوی ہیں، دوسرا کہے گا یہ دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ اب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں۔ آج اگر کوئی مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا نا، تو سر مودودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے بخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ مودودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی، یہ تو سارا مقدمہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اب وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا۔ جس کے بارے میں آپ نیگیٹو تعارف کروائیں گے لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے، جی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہیں مولانا اسحاق کا تعارف ہوا ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے مولانا اسحاق کون ہے۔ ان کے مخالفین نے کہا جی وہ بابا ہے، جی وہ جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، جی وہ یہ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا۔ جو لوگ سعودیہ کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ پھر ہماری مخالف پارٹی سے لیتے ہوں گے۔ اچھا یہ تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو بریلوی جو اہل حدیثوں کے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں ان کو کون ٹکڑے دیتا ہے؟ کیونکہ بریلوی ریاست تو ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوئی ہے۔ دیوبندیوں کا تو آپ کہیں گے کہ جی طالبان دے رہے ہیں، تو طالبان تو بیچارے ابھی خود مانگیں گے کچھ سال، ٹھیک ہے، تب جا کے کہیں اسٹیبل ہوں گے۔ یہ ایک ادبی گالیاں رکھی ہوئی ہیں۔
تو یہ ایک کریٹیکل آیت تھی، میں اسی لیے اس پہ تفصیل سے بولا کہ یہ ہمارے علماء مخالفت میں کس لیول تک الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت بہت کریٹیکل آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی، سلامتی کی راہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ اچھا یہاں سنگولر کا صیغہ آیا ہے، یہ قرآن میں اسلوب ہے کئی اور جگہ پہ بھی کہ پہلے جمع کی چیزیں بیان ہوتی ہیں، اینڈ پہ پھر سنگولر کا صیغہ، یہ بتانے کے لیے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے بارے میں فرمائے گا، قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، لیکن ایک رسول کا انکار بھی گویا سارے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ، رسول، قرآن، یہ ایک آرگینک ہول ہے، دعوت تو ایک ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشنودی کی راہیں دکھا دیتا ہے جو پیروی کرتے ہیں اس کی، جو خالی چومتے ہیں، چاہے انگوٹھے چوم لیں چاہے قرآن کو چوم لیں، ان کے لیے نہیں، جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں پہنچا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ آپ دیکھ لیں سیدھا راستہ بھی سنگولر کے صیغے میں آیا ہے، ہدایت کا نور بھی سنگولر کے صیغے میں آیا ہے، گمراہیاں جو ہیں وہ جمع کے صیغے میں آئی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ ہیں، نہیں، طریقہ ایک ہی حق پہ ہے۔ ہاں فروعی مسائل میں، اجتہادی ایشوز میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو صحابہ میں بھی تھا، ایون خود نبی علیہ السلام سے کئی ایک اعمال ثابت ہیں، ان میں کسی کو افضلیت غیر افضلیت ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے ہاتھ باندھ کے، تو دونوں سنت تو ہیں، نبی علیہ السلام نے کسی کو منسوخ نہیں کیا۔ وطر کے کتنے طریقے ہیں، کسی کو منسوخ نہیں کیا، لیکن جو عقائد اور نظریات ہیں، جو محکم چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کرے وہ بھی حق پہ، جو یہ کرے وہ بھی حق پہ۔ اس کے لیے تو آپ کو قرآن و سنت کے دلائل چاہیے ہوں گے، اصولی باتیں۔ تو وہ سنگولر کا صیغہ ہے۔ اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے نا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو کہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، دین ابراہیمی پہ۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم میں وہی ہے، وہ راستہ جن پر تیرے نیک لوگ چلے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی نیک لوگوں کو پکڑ لو، صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ ظالموں اس کا ترجمہ تو پڑھو، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو وہ راستہ کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام کا۔ راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی اور بریلوی، اور پھر اس کے بعد صوفیاء میں قادری، چشتی، نقشبندی، کہتے ہیں سارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر نہیں جا رہے، کدھر اور ہی جا رہے ہیں، دھیان کرو کدھر جا رہے ہیں۔ سیدھا راستہ ہوا جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف کر دے گا۔ اب یہ جو 17 نمبر آیت ہے نا سورۃ المائدہ کی، بڑی تگڑی اور بڑی ڈاڈھی قسم دی لینگویج یوز ہوئی ہے، جو پاکستان کی ڈاکٹرن میں گستاخانہ ہے۔ ایک نبی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو،
اب ان کے پاس پلی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہم کہتے نہیں آپ اور اللہ یہ معاملہ تو چھوڑیں، یہ جو لینگویج ہے آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرن پڑھائی ہوئی تھی اس میں تو آپ چھوٹی چھوٹی بات کو توہین رسالت کہہ دیتے ہیں. یہاں عیسیٰ ابن مریم کو جس طریقے سے اللہ نے اس پورے معاملے میں ایڈریس کیا ہے ان کی شخصیت کو، آپ سے پوچھ کے یہ کتاب نازل ہوتی تو یہ توہین امیز الفاظ جو آپ کی ڈاکٹرن میں یہ کبھی نہ ہوتے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہے. یعنی اس زمانے میں جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ تھا، آج کل پروٹیسٹنٹ کا، یعنی اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں. عیسیٰ ابن مریم گویا کہ اللہ زمین پہ اتر آیا انسانی شکل میں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہ نے کہا یہ کھلا کفر ہے. اچھا، کافروں کو تو اتنا کہہ دیا کہ کرسچنز کو، اپنے نبی کو کہا کہ اب ان کو آپ نے یہ جواب دینا ہے. جب نبی کو کہا جائے کہ آپ نے کافروں کے برے عقیدے کا اس طریقے سے جواب دینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کے ماننے والوں نے بھی اسی طریقے سے مخالفین کو جواب دینا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے اپنا طریقہ خود ایجاد کرنا ہے. ہمارے ہادی، منجی، رہنما، راہبر، استاد کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی کو جو طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے عیسائیوں کو اس طرح سمجھانا ہے تو امتیوں نے بھی ویسے ہی سمجھانا ہے. یا آپ کہیں کہ امتی کو وڈے عاشق نے انہاں کو بہتا کو سمجھداری ہے جڑی اللہ اور دے نبی کو کوئی نہیں. اور سنو کیا سمجھا ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، شہید نہیں، وفات شریف نہیں، وصال شریف نہیں، ہلاک شریف، تہاڈی نظر گستاخ شریف. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں. اب جتنے میں تو سارے ہی نبی آ گئے، کم از کم نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ذاتی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے. اگر رکے جی آپ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا خود سے بیچ میں داخل کر دیا جی. آیت بھی ہے جی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ الملک. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر لے، وہاں بھی ہلاک کا لفظ ہے، تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ ہم نہ پکڑے جائیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب. بالفرض سمجھانے کے لیے جو قرآن میں 3 دفعہ آیا، سورۃ الانعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر قرآن تو پھر یہی ہے جی. قرآن وہ اس کے لیے ویسے ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولتے تھے، ڈاکٹر سراج صاحب ان کے فتووں سے اس لیے بچ گئے ہیں کہ ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے کسی فرقے کو نقصان کوئی نہیں ہوا، ورنہ جو وہ لینگویج یوز کرتے تھے نا، وہ اگر آج میں استعمال کروں نا تو یہ میرے کلپ کاٹیں گے. لیکن ہم تو کرتے ہیں کاٹ لو جو کرنا ہے. تو آڈے ہوتے میں جڑا چشتی رسولہ اور اشرفی رسولہ چھوڑتا ہے نا، تسی قیامت تک تہاڈا لگ سیدھا نہیں ہو سکتا. تسی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو گے پھر ساڈے نال گل کرو گے. تو ڈاکٹر صاحب سے پتہ ہے کہ جملہ بولتے تھے، قرآن کا ننگا فلسفہ، یعنی بغیر کسی پردے کے. ایسے ننگا لفظ تو غلط استعمال ہوتا ہے لیکن غلط بھی نہیں ہے. ننگی تلوار جب لفظ یوز کیا جاتا ہے، نیام سے جو تلوار نکالی جائے اسے بھی ننگی تلوار کہا جاتا ہے نا. تو ننگا لفظ ویسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں ننگے کا مطلب جو ہے وہ کوئی بزرگ ہوں گے، نانگا پیر. میرے کو تو پھر یہی کرنا ہے نا. ہاں جی، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو ٹوپی بناتے ہیں، اور جو پورے کپڑے اتار دے وہ بزرگ ہوتا ہے، اس کے آگے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں.
یار ننگے کپڑے والے بزرگ کو تو کبھی کپڑے نہیں بنائے، تو ننگے سر والے کو ٹوپی بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں مینٹیلٹی کیا پروڈیوس کی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے قرآن کا فلسفہ بڑا ننگا ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا زبردست فلسفہ ہے کہ کافروں کو حضور کے زمانے کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی قرآن کے ساتھ ہمارا کمپرومائز کوئی نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ٹوٹل اوبیڈینس اختیار نہ کریں۔ یہ جو پیکج پاکستان کے مسلمانوں والا اگر ابو جہل کو آفر کیا جاتا تو میں آپ کو یعنی اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتا ہوں کہ ابو جہل کو میں کلمہ پڑھوا دیتا کہ جی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی خیر ہے، بس ایک بار کہہ دینا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دین کا، بس ایک بار شناختی کارڈ میں مسلمان۔ لیکن اسے یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ عربی اسے آتی تھی نا، ہاں، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی سارے الہوں کی جب کرنی ہے، اپنے نفس کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بھی نفی کرنی ہے۔ اسی لیے وہ جب قرآن کی باتیں سنتے تھے تو سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی تم فرماؤ مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے بدل دوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نویکھلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس لیول تک جا کے سمجھایا گیا۔ سورہ قصص میں فرمایا اے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہے نا کہ نبی علیہ السلام کوئی 40 سال تک کو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی میں نے 40 کا ہونا ہے تو میں نے ان مشرکین عرب کو نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی دعوت پیش کر دینی ہے، نہیں، حضور کو تو آپ کی تو بڑی ڈائنامک لائف گزر رہی تھی۔ اب یہ قرآن کی آیتیں جب آپ ایسی پبلک کے سامنے پیش کریں گے جو بزرگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی تھے اور ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے حفظ کر لیے تھے، ان کو قرآن کی آیت کیسے ہضم ہوگی کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے، جو ایڈی لمبی تو ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دیسی کولو بنائی ہوئی، اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا، اور غوث پیدا ہوتا ہے تو 14 سپارے حفظ ہیں، اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ ڈیسیژن، اللہ کے علم میں تھا، نبی کو خود اس وقت نہیں پتا ہوتا، پتا اسی وقت چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ اور آپ اس وقت کا ابرپٹ ریاکشن بھی دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے، حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو اوڑھنی اڑا دیتی ہیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا معجزانہ ہونا ڈکلیئر بھی نہ ہوتا۔ عرب کے بدوؤں میں ایک شخص جو نہ لکھا ہوا نہ پڑھا ہوا، نہ اس طریقے سے اس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر، کبھی بچپن میں چچا کے ساتھ کوئی سفر پہ گئے، نہ کوئی استاد، نہ کہیں سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کی، اور کلام ایسا لے آئے ہیں کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پاڑ دیے، جو اس کلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی رات کو چوری چھپے جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو وہ چپ کے سنتے ہیں۔ یہ تو جو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے نا، یہ قیام میں قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اسے سمجھ آ رہی کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو قرآن تو آج بھی جناب انسان کو ہلنے نہیں دیتا۔ یہ ایسا معجزہ ہے، باقی تو خالی زبانی کلامی کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن جو اس کی ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے واقعی آج بھی آپ حضور کے زمانے میں پہنچ جائیں، قرآن پڑھیں، آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہ بدر ہو رہی ہے، یہ احد ہو رہی ہے، یہ منافقین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم اللہم ثبتنا علی القرآن۔ تو اے نبی تم فرماؤ کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مینز پوری یونیورس۔
لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہوگی نا، کیونکہ ہماری حد جو ہے وہ آسمان ہی ہے، جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے سٹارز ہیں وہ اس آسمان کے نیچے نیچے ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ زمین، میریکل پلانٹ ارتھ اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کا مالک اللہ، یعنی پوری کائنات کا، یعنی جتنی ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جیسس کرائسٹ کو بھی اس نے پیدا کر دیا جس طرح باقی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں، ماں تو تھی، حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، ان کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیوں تم کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی، جس کو جس طریقے سے مرضی پیدا کرتا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ اب یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے بیگوٹن سن، ان معنوں میں جن کو ہم یعنی جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں نا وہ بیگوٹن سن۔ اگر تعلیمات کے اعتبار سے جیسے اللہ مخلوق کو پالتا ہے جس طرح کہ ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، ان معنوں میں تورات کی لینگویج میں جو فادر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ان معنوں میں ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ آخری پیغمبر کو بھیجیں، اس شخصیت کو بھیجیں۔ تو آسمانی باپ سے مراد وہ والا باپ نہیں جو والد ہے۔ تو یہ تورات اور انجیل کے اندر جو فادر یا اس طریقے سے باپ کی ٹرم ہے وہ پالنے والے کے معنوں میں ہے۔ رب، جیسے سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف کہتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے مالک کو، وہ جو خواب دیکھے تھے، تعبیر بیان کی تھی، رب پالنے والا۔ تو اس طرح لفظ استعمال، تو اس میں یعنی یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بیان کیا کہ دعوے دار ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے سگے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب سگے ہیں، اب جو مرضی کرتے رہے، یہ بات ہے۔ جس طرح ہمارے وہ سید حضرات کہتے ہیں نا ہم تو سید ہیں جی، سید کو تو آگ چھو نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ ویکھو شاہ جی، شاہ جی تسی جڑا نا شرمندہ نہ ہویا کرو، تسی کوئی میرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا تو عقیدہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ واہ، ختم ہوگی بات۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، بخاری اور مسلم دونوں میں، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے۔ اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو لینا ہے لے۔ یہ حضور ایک ایک رشتہ دار کو، پھر پورے بنو ہاشم کو آپ نے کہا کہ میں مال سے کچھ تمہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے پکڑ لیا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی چھڑا سکتے ہیں۔ ہاں جی، آج کل تو یہی بات ہوگی نا جی، ظاہر ہے یہ کہیں گے جی یہ بخاری مسلم میں کوئی نہیں لکھیا۔ سر بخاری مسلم اگر اے اردو لکھ دیتا جاتا نا بریکٹ تے اج تسی بھی نہ ہوندے، ایڑے تسی اتنے 100 سال تک مت ماری ہے نا عوام دی، اسی وجہ نال کہ اس ٹائم بخاری مسلم اگر اس ٹائم ایسے اس واسطے لکھا گیا کہ اس زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اگر امام بخاری لکھے تو بریکٹ میں یہ جتنی جو باتیں میں کرتا ہوں وہ حاشیے میں لگائیں ساتھ کہ نبی الاسلام نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی اسرائیل کو روح ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ جائے لکھو جو مرضی نال بریکٹاں وچ کہانیاں بڑھاؤ۔ اسی لیے جب کوئی بندہ قرآن حدیث پڑھتا ہے نا تو اسے حضور کی ذات ان بزرگوں سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، کیونکہ بزرگوں کو تو منی خدا بنایا ہوا ہے، تو خدا کے مقابلے میں رسول تو چھوٹا ہی ہوگا نا سر، کیونکہ بزرگ نہیں ہے نا، خدائی درجہ دیا ہوا ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تو روح، اپنی روح بھی نہیں بچا سکتے تو کسی دی کے واپس لین گے، اور ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم ان کو نہیں کریٹیسائز کر رہے، بیسیکلی ان کی طرف منسوب تعلیمات کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا۔ ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب تو دیا ہوا ہے نا، آپس میں لڑائی جھگڑا،
قتل و غارت ان کا صدیوں تک رہا، جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی سنا، اور قیامت میں تو تم بھی مانتے ہو، تمہاری تعلیمات میں ہے کہ جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہو، وہ سورۃ البقرہ میں آنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، اور دونوں پڑھتے کتاب ہیں۔ اللہ نے کہا دونوں پڑھتے کتاب ہیں، یعنی دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شے نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کوئی شے نہیں، اور دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیات ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی نہیں، اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اگر تم اتنے لاڈلے، اور لاڈلے ہونے سے، اللہ کے لاڈلے ہونے سے اگر آخرت میں چھٹکارا ہوتا تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا نافرمانیوں کے سبب؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے، کسی کا کوئی رشتہ داری، کوئی دھوس، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فرض نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو حضور پڑھتے ہوں، تو انہوں نے ان کو جوابی لیٹر میں یہ پھر دعا لکھی تھی۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کو اس کا منصب عہدہ تیرے مقابلے پہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے، یہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات، جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا۔ یہ لفظ ہے وہ فطرت، ایک فطرت لفظ ہے، فا توئیں جسے کہتے ہیں، را تا، فطرت نیچر، فا کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر ڈال دینا اور توئیں کی بجائے تے ڈال دیں تو بنتا ہے فطرت۔ اردو میں، عربی میں فطرہ، کیونکہ تا کو وقف کرتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے۔ فترہ کہتے ہیں گیپ، وہ پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اتنے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ آلموسٹ 600 سال، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے 25 عیسوی میں، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 571 میں، 571 میں، لیکن ظاہر ہے پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد آپ نے دعوت حق بلند کی، آلموسٹ آپ کہہ لیں 600 کچھ عیسوی میں، تو آلموسٹ پونے 600 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کو، دنیا سے اٹھائے جانے کو، اور ان 600 سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اس میں اب کوئی پیغمبر، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب پیغمبروں میں ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں، میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، یہ حضور کی عاجزی تھی، ویسے ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم حضور کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، حضور نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں۔ تو وہ فطرت کا پیریڈ ہے، اسی لیے اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے پیریڈ میں پیدا ہوں جہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا انبیاء
کی دعوت تو ہے، لیکن وہ اس دعوت سے محروم رہے. جس طرح آج بھی ایسے علاقے ہیں افریقہ کے جنگل جہاں پہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہوئی، ان کے لیے ایک خدا کا مان لینا کافی ہے، وہ اہل توحید اہل فطرت شمار کی جائیں گے. اس طرح انبیاء کی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے ماں باپ، وہ لوگ وہ اہل فطرت شمار کیے جائیں گے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُكُمْ، ہم نے اس طرف آپ کو نبی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس میں رسول کو مبعوث نہ کریں. تو وہ ڈیٹم لیول کا ایمان، دین ابراہیمی، جو کچھ بھی اس فارم میں ان میں موجود تھا. تو اتنے بڑے گیپ کے بعد پیغمبروں کے اب ہمارے رسول آ گئے ہیں. ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو پس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ بیسیکلی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا کہ ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں. تو لو اب پیغمبر آ گیا، ان آگے ٹرو، عمل کرو نا. یہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ ابھی درس، اچھا جی وہ درس اتوار میں ہو گیا، دن دے وقت ہو گیا جی، وہ تسی دسیا ہی نہیں، چلو ہوں دس دیتا ہوں، آ رہے ہو پھر؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا آؤ، پہلی جگہ ساڈے کول کٹ گئی ہے. تو وہ ایویں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ میں کر رہا ہوں. سورہ النساء میں ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے خلاف حجت نہ بنا سکے رسولوں کے بعد کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، ہمیں حق بات کیسے پتہ چلتی. تو یہ انبیاء کا سلسلہ نور علی نور ہے. انبیاء نہ بھی آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گاڈ نہیں کر سکتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی، حکمران بھی بھیجے. یہ وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت نہیں ہے، یہ وہ ملوک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے. کیونکہ وہ جب طالوت اور جالوت کا ذکر آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، تو وہ جو اہل حدیث عالم ہیں آصر البیان جنہوں نے تفسیر لکھی، صلاح الدین یوسف صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ انہیں معاف کرے. تو آصر البیان میں انہوں نے کہا کہ لوگ ملوکیت سے نفرت کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سموئیل پیغمبر کی دعا سے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے بادشاہت بھی ہے اور خلافت، دونوں چیزیں ہیں. میرے بھائی جو بادشاہ مقرر کیا تھا طالوت کو، وہ ایک پیغمبر کی دعا سے اللہ نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا. خالی بادشاہ بن جانے سے تو پھر فرعون بھی بادشاہ تھا، اس کو بھی اللہ نے ڈیل دی ہوئی تھی، لیکن اللہ انڈورس نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اسے دیتا ہے. کسی کو حکومت یا بادشاہت ملنا اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. یزید ابن معاویہ کو وہ عہدہ ملا، وہ اس کی آزمائش بن گیا. حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئی. تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہ انبیاء کرام کی وحی سے بادشاہ مقرر ہوئے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا. ظاہر ہے جی جنتی خوراکیں، من و سلوہ. سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹین کی فارم میں، جو اتنے جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ ان کو آرام سے شکار کر کے کھاتے تھے ریگستان کے اندر، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. اور رات کے وقت جو شبنم پڑتی تھی وہ صبح
بندیاں بن جاتی تھی میٹھی، کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتی تھی، پوری ان کی خوراک کا بندوبست، جنتی خوراکیں، کتنا عرصہ. تو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ یعنی محبت نہیں فرمائی اس زمانے میں. لیکن دیکھ لیں جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں وہ کدھر خیال کرتے ہیں. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے لاڈلے تم، تو اب اس لاڈ کے عوض تم سے ایک ڈیمانڈ ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تمہیں ملے گی. یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، اللہ نے فتح لکھ دی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن شام یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کک تم نے مارنی ہے، گاڑی آگے چل پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے. لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہی ہو گیا. وہ بڑی دردناک گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی قرآن کلاس میں کور کریں گے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. وہ پوری کی پوری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں کور کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.